آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب حسن میاں صاحب ابن منظور حسین صاحب کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرے صلوات فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
الكرام لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری روحوں کے دیار میں نینوا کے مسافروں کے خیمے لگائے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے مشکیزے کو آنسوؤں سے بھر کے
پیاسوں کے نام کی سبیلیں لگائیں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے آل محمد کے مہمانوں کے حضور، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عذاب پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف بخشا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا ہوگا۔ خدا شاد و آباد رکھے ان افراد کو جو اجڑنے والوں کے غم میں شریک ہیں۔ خدا ان مکانوں کو برباد ہونے سے بچائے جن میں یا حسین کہنے والے آباد ہوں۔ گفتگو طویل تو نہ ہوگی لیکن شاید خاص ہو کہ پڑھے لکھے افراد ہیں۔ قبلہ توجہ چاہوں گا، ایک نازک سفر ہے جسے طے کرنا چاہتا ہوں کہ اہل علم ہیں اور علم و ادب کا مرکز ہے یہ شہر، دینی درسگاہ بھی یہاں پہ ہمیشہ سے اپنی بہاریں لٹاتا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس کے ترجمے سے مدرسہ جناب زینب کبریٰ کا فقرہ صرف کیا۔ مدرسہ جناب زینب کبریٰ کا چھوٹے سے چھوٹا طالب علم واقف و آگاہ ہے۔ یہ فرش عزا کیا ہے؟ یہ مدرسہ زینب ہے۔ تو یہاں آنے والا چھوٹے سے چھوٹا طالب علم اس کے ترجمے سے واقف ہو آگاہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ترجمہ وہی پیش کروں گا جو ہمارے علماء اور افاضل کرتے آئے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ دیکھیں، کسی شے کو پسند کرنا اور ہے، پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ اگر فقرہ آپ تک پہنچ گیا ہو تو پھر بات کا اجرا کروں۔ کسی شے کو پسند کرنا اور ہے اور پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم حضور والا زندگی بھر پسند کرتے ہیں مگر دل میں رکھتے ہیں، زبان تک نہیں لاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں زندگی بھر چاہا مگر زبان سے کہا نہیں، گھونٹے رہے، ضبط کیے رہے، مگر بازی بازی پسند ایسی بھی ہوتی ہے چاہا کہ نہ کہیں مگر ایسا نہ کر سکے، زبان سے نکل ہی گیا تو پتا چلا کہ بعض پسند ایسی ہے جس کے اظہار پر قابو نہیں ہے، جیسے ماں کی ممتا، ماں کی ممتا، ماں بچے کو دیکھے گی، اپنی پسند پر اپنی محبت پر پابندی نہیں لگا پائے گی، بوسوں کی بوچھار کر دے گی۔ تو کچھ پسند ایسی ہے کہ جس کو اظہار میں نہیں لاتے، مگر کچھ ایسی ہیں کہ جنہیں چاہیں بھی تو ہم دبا نہیں سکتے۔ لیکن اب میرا ایک سوال ہے، کوئی بھی پسند ہو، چاہے لائق اظہار ہو، چاہے قابل ضبط ہو، یہ ہمارے آپ کے لیے ہے، مگر وہ تو بے نیاز ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ پسند کا تعلق ہے دل سے، دل ہے تو پسند ہے، دل نہیں ہے تو پسند نہیں ہے۔ تو دل ہوگا تو پسند ہوگی، دل نہیں ہوگا تو پسند نہیں ہوگی۔ تو جب پسند کا تعلق دل سے ہے تو وہ تو دل رکھتا نہیں۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، میری طبیعت ناساز ہے کافی اور مجھے تھوڑی دقت ہوئی ہے، سلپ ڈسک کی کافی شدید اذیت میں ہوں، لیکن یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، تو بس انہی کے بھروسے سفر کر کے آ گیا ہوں۔ تو آج ہم سے زیادہ آپ کو محنت کرنی ہے، بس تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ تو پسند کا تعلق ہے دل سے، وہ تو دل رکھتا نہیں، تو جب دل نہیں رکھتا تو دین کو کیسے پسند کرتا ہے؟ عالم اسلام چیخ اٹھا، ارے توبہ کیجئے توبہ، آئندہ نہ کہیے گا ورنہ اسلام کے دائرے سے نکل جائیے گا۔ حیرت ہے نکلے ہوئے لوگ ہمیں دھمکی دیں۔ واہ واہ میرے مولا آئندہ نہ کہیے گا دائرے اسلام سے نکل جائیں گے۔ ارے اس کے لیے سوچ رہے ہیں، دل نہیں رکھتا تو پسند کیسے کر رہا ہے؟ ارے بھائی وہ صاحب دل نہیں ہے تو کیا ہوا، خالق دل تو ہے۔ اللہ اکبر، وہ صاحب دل نہیں ہے تو کیا ہوا، خالق دل تو ہے، قادر مطلق ہے، مالک و مختار کل ہے۔ پسند کرنے کے لیے ہم محتاج دل ہیں، وہ محتاج دل نہیں ہے۔ یہ سوال آیا آپ کے دماغ میں کیسے؟ میں نے کہا آیا نہیں، آپ نے یہ سوال ہمارے دماغ میں ڈالا جب ہم نے کہا وہ پنجتن سے محبت کرتا ہے، تو تمہیں نے سر کھجا کے کہا تھا محبت تو دل سے ہوتی ہے، کیا وہ دل رکھتا ہے؟ ہائے ہائے نعرہ حیدری، آپ ہی نے کہا تھا محبت تو دل سے ہوتی ہے، کیا وہ دل رکھتا ہے؟ تو پسند بھی دل سے تعلق رکھتی ہے، کیا وہ دل رکھتا ہے؟ یاد رہے جس طرح پسند کرنے کے لیے وہ محتاج دل نہیں،
اسی طرح ان سے محبت کرنے کے لیے وہ محتاج دل نہیں، وہ خالق دل ہے. ایسی محبت کی کائنات بنا ڈالی. واہ 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 واہ. یا ملائکتی و یا سکان سماواتی اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارض مدنیا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت البساط. اے میرے ملائکہ، اے سماوات کے بسنے والوں، اس حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ، میں نے چاند کو منور نہ کیا، میں نے سورج کو روشن نہ کیا، میں نے ستاروں کو جگمگ نہ دی، میں نے زمین کا فرش نہ بچھایا، میں نے آسمان کا شامیانہ نہ لگایا، مگر یہ کہ جو کچھ کیا ان کی محبت جو کچھ کیا ان کی محبت میں. وارے میرے مالک، کیا محبت ہے؟ محبت تھی ان سے بنا ڈالا چاند، محبت تھی ان سے بنا ڈالا سورج، محبت تھی ان سے بنا ڈالے ستارے، محبت تھی ان سے بنا ڈالی کائنات. تھی محبت، کرتا رہتا. چاند کیوں بنایا؟ سورج کیوں بنایا؟ ستارے کیوں بنائے؟ آواز قدرت آئی. میں سیرت محبت سکھا رہا ہوں. جس کو چاہا جاتا ہے اس کی محبت میں نشانی کے طور پر کچھ بنایا بھی جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. جسے چاہا جاتا ہے اس کی محبت میں نشانی کے طور پر کچھ بنایا بھی جاتا ہے. تو معبود تو نے ہی محبت کرنا سکھایا ہے. تو ہے قادر مطلق. تو نے انہیں چاہا چاند بنایا، تو نے انہیں چاہا سورج بنایا، تو نے انہیں چاہا ستارے بنائے. ہمیں محتاج بندے چاند تو بنا نہیں سکتے، سورج تو بنا نہیں سکتے، ستارے تو بنا نہیں سکتے. علم ہم نے بنایا، تازیہ ہم نے بنایا، تابوت ہم نے بنایا، گہوارہ ہم نے. اب کہیے تو جملہ کہوں، اگر دعائیں دینے کا وعدہ کریں تو فقرہ عرض کروں. معبود تو قادر مطلق ہے. تو نے ان کی محبت میں بلند آسمان کا شامیانہ لگایا. ہم بلند آسمان کا شامیانہ تو نہیں لگا سکتے تھے، فرش عزا بچھا دیا. واہ 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 واہ. تو نے ان کی محبت میں جنت بنائی. ہم جنت تو بنا نہیں سکتے تھے، عزا خانہ سجا دیا. بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. ارے تو نے ان کی محبت میں کوثر کا پانی خلق کیا. ہم کوثر تو خلق نہیں کر سکتے تھے، سبیلے لگا دے. ہم نے بھی تو چاہا ہے، ہم نے بھی تو محبت کی ہے. ہم بے حیثیت ہیں ٹھیک ہے، ہم بے اختیار ہیں ٹھیک ہے، مگر محبت تو ہے. کیا کریں اس دل کا ہے. ان سے محبت تو ہے، تنہائی میں بھی ہے، بھیڑ میں بھی ہے. اپنوں کے درمیان ہوجر بھی ہے، برائے لوگوں کی بھیڑ میں ہوجر بھی ہے. محبت ہے تو ہے. تو انہیں سکھایا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. البتہ وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے. سنیے گا، مجھے دین تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ بے نیاز کون و مکان
وہ بے نیاز ارض و سما، وہ کہہ رہا ہے مجھے دین واہ دنیا والوں کبھی سوچو، قرآن تعویذ بنا کے گلے میں حمائل کرنے کو تھوڑی آیا ہے، قرآن آیا ہے قبلہ کا غور و فکر کرنے کے لیے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے افلا تدبرون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون، تم اس میں فکر کیوں نہیں کرتے، اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن فقط لفظوں کو دہرانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ 30 پارے پڑھ ڈالیے لفظوں کو دہرا کے، اس کا ثواب ایک طرف، ایک آیت پڑھیے سمجھ کے، اس کا ثواب ایک طرف۔ اگر غلط کہوں تو آپ بتائیے، یہ فاضل بیٹھے پوچھئے ان سے کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھیے، اس کا ثواب ایک طرف ہے۔ تو قرآن سمجھ کے، اب اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، تو غور کرنے کی بات ہے۔ وہ بے نیاز کائنات ایک سے ایک قیمتی شے بنائی، مگر یہ نہ کہا ہمیں پسند، زمین بنائی یہ نہ کہا پسند، انتہا یہ ہے کہ زمین کے دل پہ اپنا گھر بنایا، کبھی یہ نہ کہا مسلمانوں آ جانا آج ہم رکیں گے وہاں، اوفو، اگر کبھی کہا ہو اس نے کہ آنا فلاں تاریخ میں وہیں رکوں گا، ہم کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ کسی ایک جگہ کہاں رکے گا، محدود ہو جائے گا، وہ ہے لامحدود۔ تو زمین بنائی یہ نہ کہا پسند، آسمان بنایا یہ نہ کہا پسند، جنت بنائی یہ نہ کہا پسند، کوثر بنایا یہ نہ کہا پسند، چاند سورج ستارے بنائے یہ نہ کہا پسند، حسین چہروں پر دراز ریشیں دیکھیں، ماتھوں پر سجدوں کے نشان دیکھے، مگر یہ نہ کہا یہ میرا بندہ ہے، اس کا چہرہ مجھے پسند، اس کی صورت مجھے پسند۔ صورت کی تو بات ہی نہیں ہے، سیرت پسند کرتا ہے وہ۔ اچھا تو کبھی نہ کہا یہ پسند یہ پسند یہ پسند، کہا بھی تو کاہے کے لیے؟ دین پسند، دین پسند، دین پسند۔ تو دین قبلہ کچھ تو ہے، تمہارے میرٹھ دین کچھ تو ہے جسے بے نیاز پسند کرے۔ تو اب یہ دین کیا ہے؟ کون بتائے؟ مورخ بتائے، مفسر بتائے، فلسفی بتائے، منطقی بتائے، عالم بتائے، فاضل بتائے، ڈاکٹر بتائے، حکیم بتائے، طبیب بتائے، تبع تابعین بتائیں، تابعین بتائیں، صحابہ بتائیں، انبیاء بتائیں، بتائے کون؟ کہ بھئی دین انہوں نے بنایا ہو تو بتائیں۔ یہ تو وہ بتائے گا جس کا دین ہے، تو دین تو اس کا ہے، اب اس سے کیسے پوچھیں؟ کیونکہ اس تک جا نہیں سکتے، اور گئے تو لوٹ کے آ نہیں سکتے۔ دیکھیے کیا مجبوری ہے، خالی ہنس کے نہ ٹالیے گا۔ جب ہم مشکل میں پھنسے تو ہم نے سوچا کہ مسلمانوں سے پوچھیں، ایک کلمہ گویوں بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، دین کیا ہے جسے پسند کر رہا ہے وہ؟ کس سے پوچھیں؟ عالم اسلام نے ایک آواز ہو کے کہا، اس سے جس کی سمانے۔ واہ 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 واہ، جو پہنچ گئے میری منزل تک انہیں سلام کر رہا ہوں، اس سے جس کی سمانے۔ تو ایسا کون ہے جس کی سمانے؟ کیونکہ سب نے تو رسول اللہ کی نہ مانی۔ اگر سب نے رسول اللہ کی مان لی ہوتی تو سب کے سب غدیری نہ ہوتے۔ تو ایسا کون ہے جس کی سمانے؟ عالم اسلام نے ایک آواز ہو کے کہا، ایک ہی ذات، ایک ہی شخصیت، کون؟ کا سرکار اجمیری خواجہ معین الدین چشتی۔ وہ جو کہہ دیں سب مانیں گے۔ آئیے چلتے ہیں
یہ ہے سرکار اجمیری. ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھتا ہوں اے سرکار اجمیری، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، ذرا بتائیے تو صحیح یہ دین کیا ہے؟ سرکار اجمیری نے رباعی کا ایک مصرع پڑھا، دین است حسین. دین است حسین، حسین دین ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند. سرکار اجمیری کیا کہہ رہے ہیں؟ دین ہے. اب اگر میرے بڑے بزرگ دعائیں دینے کا وعدہ کریں تو فقرہ صرف کروں. وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، سرکار اجمیری کہہ رہے ہیں دین ہے حسین. اس کا مطلب اگر لغت خواجہ میں اس آیت کا ترجمہ کیا جائے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ترجمہ یہ ہوگا اللہ کو اگر کوئی پسند ہے تو بس حسین. دعائیں چاہتا ہوں آقا کے جاننے والوں، اللہ کو اگر کوئی پسند ہے تو بس حسین. اے عزادارو، اپنے مقدر پر ناز کریں، ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ایک ہے. وہ بھی حسین کو پسند کرتا ہے، ہم بھی حسین کو پسند کرتے ہیں. ان کا صاحب یہ تو خواجہ صاحب نے آپ والی کہہ دی. ہائے ہائے کیا مجبوریاں ہیں. یہ تو خواجہ صاحب نے آپ والی کہہ دی. ابھی ہم کیا جانے خواجہ صاحب کس کے والے ہیں، بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. جو انہوں نے کہا وہی ہم نے پڑھا، جو انہوں نے فرمایا وہ ہم نے دہرایا، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں. شاست حسین، بادشاہ حسین. مصرے پڑھ رہا ہوں خواجہ اجمیری کے. یزیدیوں سینے پر سانپ تو نہیں لوٹ رہا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. کیا مصرع ہے، دین است حسین. نوجوانوں بتائیے کیسا لگا؟ دین پناہ، قیامت ڈھاتی ہے. دین پناہ است حسین، حسین دین کی پناہ ہے. پوری دنیا شور مچا رہی ہے دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں. اجی ہاں، دین کوئی لاوارث پراپرٹی ہے جو خطرے میں. وقت کی زمینوں میں سے کوئی ٹکڑا ہے جو خطرے میں ہے. دین دین ہے، اللہ کا دین ہے. حسین کی پناہ میں ہے، جو حسین کی پناہ میں ہو اسے کیا خطرہ. ارے دین تو دین ہے. 1400 سال سے ہم حسین کی پناہ میں ہیں، تم نہ مٹا سکے.
ہم حسین کی پناہ میں ہیں، 14 صدیوں سے ہمیں نہ مٹا سکے تو کسی اور کو کیا مٹاؤ گے؟ اچھا تو سرداد نداد دست در دست یزید بطور ثواب پڑھ دیے مصرے، ورنہ کس کو نہیں یاد ہے؟ حقا کے بنا لا الہ، یہ ہیں حسین۔ تو اب اس کو پسند ہے دین، ان کا نہیں بات کچھ ایسی ہونی چاہیے، تمیز سے گزر چکا نتیجہ نظر ہے، بات کچھ ایسی ہو، دلیل ایسی ہو جو عقل میں سمائے، اجی عقل میں ہو تو سمائے، بغض علی کھا چکا، میرے ساتھ ساتھ چلا کیجئے، جب بغض علی عقل کھا چکا ہو تو کیا سمائے؟ ان کا مگر دلیل ایسی ہو جو دماغ میں اترے تو دلیل دے تو مان لو گے، کہاں نہیں مانو گے۔ کہ اس دلیل کی کیا دلیل ہے کہ ہم دلیل سے نہیں مانیں گے؟ اس دلیل کی کیا دلیل ہے کہ ہم دلیل سے نہیں مانیں گے؟ میاں اس دلیل کی دلیل یہ ہے کہ اگر تم دلیل سے ماننے کے عادی ہوتے، غدیر کے مولا کو مان چکے ہوتے۔ علی سے انکار بتاتا ہے، دلیلوں سے نہیں مانتے، لیکن تم نے دلیل طلب کی ہے تو دلیل حاضر ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، کیونکہ ہم تو رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ ایمان نہ لائے گا یہ، لیکن اس کے کہنے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، حالانکہ جانتے تھے کہ ایمان نہ لائے گا، لیکن نبی تھے، صاحب معجزہ تھے، تو ان کے چاہنے والوں کی سیرت ہے، اپنی اوقات پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ تو دلیل سن لیجئے کہ دین کیا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ آخری سب تک پلکیں نہ جھپکیں، ٹک ٹکی لگائے رہیے، بات نازک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام۔ تو یہ دین ہے کیا؟ کس سے پوچھیں؟ ان کا علماء لغات سے پوچھیے۔ ہم نے لغات کے لکھنے والے علماء سے رابطہ کیا، ہم نے کہا بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے، موسیٰ اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، یہ دین ہے کیا؟ علماء نے فرمایا اصل میں دین کے بہت سے معنی ہیں، لیکن قریب ترین معنی ہے مقصد۔ اگر بات پہنچ گئی تو مجھے ضرور لائق دعا قرار دیں گے۔ دین کے قریب ترین معنی ہے مقصد، اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے اگر اسے کوئی پسند ہے تو اس کا مقصد، تو یہ مقصد کیا شے ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے؟ کبھی مقصد کی اہمیت کو جاننا ہو تو 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھ لیجئے، جب جھگڑا کر رہے ہوں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوتا ہے میاں جائیے جائیے، ہم آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ بھئی یہ تو عجیب قسم کی لڑائی ہے، لڑائی ہو رہی ہے ان سے اور نشانہ بنا ہوا ہے مقصد، ارے انہیں نقصان پہنچائیے، مقصد کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ ان کا تمہیں کیا پتا، مقصد کی جیت ہی تو ان کی جیت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے مولا جزا دے، میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا اہل نظر نے، مقصد کی کامیابی ہی تو ان کی کامیابی ہے۔ اگر مقصد جیت گیا تو یہ خود جیت جائیں گے، اور مقصد ہار گیا تو یہ خود ہار جائیں گے۔ اب سمجھے کربلا میں ہار اور جیت کا فلسفہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یزید کا مقصد تھا مسجدیں ویران ہو جائیں، مقصد میں ناکام ہوا، یزید ہار گیا۔
حسین چاہتے تھے اسے سجدہ ہوتا رہے، اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، حسین جیت گئے۔ توجہ آقا کے چاہنے والوں، بات کو منزل کی طرف لا رہا ہوں تو دین ہے مقصد۔ مقصد کا فلسفہ کیا ہے؟ اتنا اہم ہے، میری طرف دیکھیے گا مولا کے چاہنے والوں، بہت نازک مرحلے پہ ہوں۔ مقصد اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر مقصد جیت گیا ہم جیت گئے، مقصد ہار گیا ہم ہار گئے۔ اور واضح کر دیں، مقصد اتنا اہم ہے کہ اگر مقصد زندہ رہ گیا تو ہم مر کے بھی زندہ رہیں گے۔ اور اگر مقصد مر گیا تو ہم زندہ رہ کے بھی مر جائیں گے۔ معلوم مقصد کی زندگی ہماری زندگی، مقصد کی موت ہماری موت۔ تو جب مقصد اتنا اہم ہے تو پروردگارہ مقصد کے تو دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تجھے تیرا مقصد پسند ہے، یہ بتا اس کے لیے انتظام کیا کیا؟ آواز قدرت آئی، اسی مقصد کے لیے تو بنائے منصب۔ کون کون سے؟ نبوت، اب 12 امامیوں سے بتانے کی تو ضرورت ہے نہیں، امامت تو سبحان اللہ پروردگار، مقصد ایک منصب دو۔ بھئی یہ خالی نبی بناتا یا خالی امام بناتا؟ یہ کیا کہ نبی بھی بنائے گا، امام بھی بنائے گا۔ آواز قدرت آئی، بات یہ ہے چونکہ ذمہ داریاں تھیں تو لہذا منصب بنائے دو۔ ایک ذمہ داری تھی مقصد کو پہنچانا، دوسری ذمہ داری تھی مقصد کو بچانا۔ اگر سارا مجمع بولتا تو میرا دل بھی بڑھ جاتا۔ پہنچانے کے لیے بنائے نبی، بچانے کے لیے بنائے امام۔ پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق، بچانے کے لیے چاہیے قوت بازو۔ اسی لیے محمد کو دیا خلق عظیم، علی کو دی ذوالفقار۔ نبی کو دیا خلق عظیم، علی کو عطا کی ذوالفقار۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نبی کو دیا خلق عظیم۔ میری طرف دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا، کیونکہ بات بڑے نازک موڑ پہ آ چکی ہے۔ علی کو عطا کی ذوالفقار، معلوم نبوت کا کام مولا خوش رکھیں، امامت کا کام حضور بچانا۔ نبی ہو تو پہنچائے، امام ہو تو بچائے۔ پتا چلا پہنچانے کے لیے دلوں کی دھڑکنوں پر اگر یا حسین لکھا ہے اور فرش عزا کو امانت زینب کبریٰ جانتے ہیں تو توجہ چاہ رہا ہوں، میرا دل ضرور بڑھائیے گا۔ پہنچانے کے لیے ہونا چاہیے نبی، بچانے کے لیے ہونا چاہیے امام۔ پتہ چلا نبوت ہو تو مقصد پہنچائے، امامت ہو تو مقصد بچائے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے، بچانے کے لیے امامت چاہیے، تو اب میرا تاریخ سے سوال ہے کہ اس زینب کے پاس کون سا منصب تھا جسے حسین نے دونوں کام سونپے؟ ذرا بولیے تو صحیح، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کو چاہیے۔ علی کی بیٹی کے پاس
کون سا منصب تھا جو حسین نے دونوں کام سونپے؟ کہ بہنا تمہیں پہنچانا بھی ہے۔ میرے مولا خوش رکھیں آپ کو، کیا محبت ہے آپ کے دلوں میں۔ بہنا پہنچانا بھی ہے، میری ماں جائی دین بچانا بھی ہے، مقصد بچانا بھی ہے۔ حسین نے دونوں ذمہ داریاں جس کے لیے نبوت اور امامت کا ہونا ضروری تھا، وہ دونوں ذمہ داریاں حسین نے اپنی بہن کو سونپ دی۔ تو حسین نے جو ذمہ داریاں دیں کیا زینب کبریٰ نے نبھا دیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہ ہمیں خدا لیا جا رہا ہے، اس کا مطلب زینب نے ذمہ داری نبھا دی۔ جانے کتنے قتل ہیں آئے دن، میں کیا کہہ رہا ہوں، جانے کتنے قتل ہیں آئے دن کہ مقدمہ لڑنے والے، پیروی کرنے والے مر جاتے ہیں، فائل کھلتی تک نہیں۔ ایک محلے کا واقعہ ہے، دوسرے محلے کو خبر نہیں ہوتی، مگر یہ آبادی سے دور جنگل میں کچھ لوگ مارے گئے۔ مگر آج بھی تاریخ میں نام لکھے ہیں۔ یہ نام کس نے لکھوائے؟ اس کا مطلب زینب نے اپنی ذمہ داری پوری کی، ورنہ جو خون بہا سکتا تھا وہ خون چھپا کیوں نہیں سکتا؟ اس کے مورخ، اس کے راوی، اس کی حکومت، اس کا اقتدار، پتہ چلا کوئی تو ایسا تھا جس نے حکومت کے منصوبوں کو ناکام کیا۔ تو زینب کبریٰ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، یعنی پہنچا بھی دیا، بچا بھی لیا۔ تو اب مجھے بتائے، یہ میرٹھ کا محترم مجمع، میں نے زیادہ دیر تو نہیں پڑھ دیا مولا کے چاہنے والوں، تھوڑی دیر اور پڑھ دوں، 15-20 منٹ، میرے مولا آپ کو جزا دے۔ تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بی بی زینب کبریٰ کے پاس نبوت ہے؟ نہیں ہے قبلہ۔ کیا میری شہزادی کے پاس امامت ہے؟ نہیں۔ تو جب نہ نبوت ہے نہ امامت ہے تو مقصد پہنچایا کیسے؟ مقصد کو بچایا کیسے؟ اور پہنچایا بھی بچایا بھی۔ تو جب منصب نہیں ہے تو یہ کیا کیسے؟ اب علماء نے فرمایا کہ یاد رکھنا، مقصد پہنچانے کی بھی دو صورتیں، مقصد بچانے کی بھی دو صورتیں، دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بیاض دل پر لکھیے گا۔ مقصد پہنچانے کی بھی دو صورتیں، مقصد بچانے کی بھی۔ پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو۔ آپ سے یہی امید تھی، آپ سے یہی امید تھی آقا کے چاہنے والے، پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو، بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت امامت ہو۔ پتا چلا یا نبوت ہو یا صلاحیت، یا امامت ہو یا صلاحیت، تو مقصد کو پہنچایا جا سکتا ہے، مقصد کو بچایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کیسی بات کرتے ہیں آپ، کیا یہ ہو سکتا ہے منصب نہ ہو صلاحیت ہو؟ ارے ہم کہیں نہ مانیے، قرآن سے پوچھے لیتے ہیں، کتاب خدا جو جواب دے اسے مان لیں گے۔ کتاب خدا کھولی
سورہ لقمان سامنے آیا. لقمان کون ہے؟ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں، امام ہیں کہ نہیں؟ پھر کیا ہے؟ کا ایک لفظ لگا ہوا ہے لقمان حکیم. لقمان حکیم تو نبی نہیں، حکیم ہے. رسول نہیں، حکیم ہے. اولو العزم نہیں، حکیم ہے. صاحب شریعت نہیں، حکیم ہے. ایک دن لقمان بیٹھے ہوئے تھے، فرشتہ آیا، سلام کیا، آواز دی کہو کیا پیغام لائے ہو؟ کہے لقمان حکیم اللہ نے نبوت بھیجی ہے، اختیار آپ کو دیا ہے، چاہے قبول کر لیں چاہے لوٹا دیں. لقمان حکیم نے ملک کو دیکھا، آواز دی جا کے میرے خدا سے کہنا اگر اس کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ اس کا حکم ٹالوں، اور اگر اس نے میری مرضی پوچھی ہے تو میں اپنے کو اس قابل سمجھتا نہیں کہ نبوت کو سنبھالوں. واہ واہ سبحان اللہ. اگر اس کا حکم ہے تو میری اوقات نہیں کہ میں اس کا حکم ٹالوں، اور اگر میری مرضی پوچھی ہے تو میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں نبوت کو سنبھالوں. معلوم ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں اگر منصب دیا جائے تو وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس منصب کو سنبھال لیں گے، جیسے لقمان حکیم. اگر سارا مجمع بولتا تو میرا دل بھی بڑھ جاتا، نازک بات کہہ رہا ہوں. جیسے لقمان حکیم. تو اس واقعے نے یہ تو ثابت کر دیا کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس منصب تو نہیں ہوتا، صلاحیت ہوتی ہے. آپ کہیں گے دوسری دلیل ہے عباس. منصب نہیں رکھتے، صلاحیت رکھتے ہیں. اگر صلاحیت نہ رکھتے ہوتے تو مزاج دان امامت نہ ہوتے. واہ 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 واہ. بنا کہے ہوئے مرضی حسین کو سمجھ لینا. ہائے 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 میں کچھ کہہ رہا ہوں آقا کے جانے والوں. حسین کے کہنے سے پہلے حسین کی مرضی کو سمجھ لینا، یہ صلاحیت ہی تو ہے. تو اب دو ہی صورتیں ہیں، یا نبوت ہو یا صلاحیت، یا امامت ہو یا صلاحیت. بی بی کے سپرد دونوں کام، پہنچانا بھی بچانا بھی. تو یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت، یا امامت ہو یا صلاحیت امامت. اب مقصد پہنچانا ہے، نبوت تو ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ اب سمجھے، زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانی زہرا. بولو مولا کے چاہنے والوں کہاں سے دلیل قائم کروں؟ زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانی زہرا. اس گھرانے کے القاب روا روی میں نہیں ہے، ہر لقب کا کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی سر ہے. اس کا مطلب زینب کو صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے، صلاحیت نبوت ملی ماں. اب صلاحیت امامت کہاں سے آئے؟ اب سمجھے، نام ہی کیوں ہے زین اب، اپنے باپ کی زینت. پتا چلا صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے، صلاحیت امامت ملی. اب دونوں صلاحیتیں ہیں. فقرہ کہنے جا رہا ہوں، لکھ دیجئے جبین وقت پر جو بات کہنے جا رہا ہوں. مقتل کی شرح کر رہا ہوں.
ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت مقتل کی شرح کر رہا ہوں. زینب کے پاس صلاحیت نبوت بھی ہے، صلاحیت امامت بھی ہے. اب اگر کربلا سے لے کے شام تک سید سجاد زینب کبریٰ سے مشورہ کرے تو یہ بھتیجے نے پھوپھی سے نہیں پوچھا، امامت نے صلاحیت سے پوچھا. میرے مولا دکھا دیں آپ لوگوں کو. سلام کر رہا ہوں میرے آقا جو دیں آپ لوگ. اب اگر سید سجاد علیہ السلام قدم قدم پا بی بی سے مشورہ فرمائیں تو یہ بھتیجا پھوپھی سے نہیں پوچھ رہا ہے، یہ امامت ہے جو صلاحیت سے پوچھ رہا ہے. اس کا مطلب زینب، فقرہ تو اب عرض کر رہا ہوں، دعائیں چاہوں گا. سوز خاں حضرات جو اساتذہ کے کلام پڑھ پڑھ کے مزاج دان زباں ہو گئے ہیں، ان کے لیے فقرہ عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب زینب اس میزان کمال کا نام ہے جس کے ایک پلے میں صلاحیت نبوت، دوسرے پلے میں صلاحیت امامت. گویا صلاحیت نبوت اور صلاحیت امامت کے حسین امتزاج کا نام ہے زینب. زینب اس لکیر کو کہتے ہیں جو دونوں صلاحیتوں کو ایک کرے. اب بی بی کے پاس دونوں صلاحیتیں ہیں، دلیل کیا ہے؟ بس ایک دلیل سن لیجئے، گفتگو سمیٹ دی میں نے. شہزادی سلام اللہ علیہ کے پاس حضور والا دونوں صلاحیتیں، میری آقازادی، میری ملکہ، میری شہزادی، مجھے چھڑانے والی، مجھے بچانے والی، مجھے آفتوں سے نکالنے والی زینب کبریٰ اون محمد کی ماں، حسین کی بہن، عباس دلاور کی شہزادی. اس بی بی کے پاس دونوں منصب ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے گفتگو. قبلہ دلیل عرض کر رہا ہوں دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ، شاید علمی دلیل ہو. مجھ جیسا ادنا سا طالب علم یہ دلیل قائم کر رہا ہے. دیکھیے یاد رہے نوجوانوں، جہاں نبوت یا صلاحیت ہو وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی. امتحان اور ہے، مجبوری اور ہے. جہاں نبوت یا صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری. جہاں امامت یا صلاحیت ہو وہاں اختیار ہوگا، مجبوری. پوری گفتگو کا نچوڑ نظر کر رہا ہوں، اپنے پورے وجود کی طاقت سمیٹ کے آپ کی ہتھیلی پر رکھ رہا ہوں، لیکن دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ توجہ. جہاں نبوت یا صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں. جہاں امامت یا صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی. آپ کہیں گے دلیلیں بہت سی ہیں، میں ایک دلیل قائم کر رہا ہوں، گفتگو تمام.
اختیار کہتے کسے ہیں؟ بازار کوفہ ٹھساوا مجمع، کثیری بھیڑ، صحرائی نسب والے گلشن فردوس کی بیریدہ کلیوں کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ میں فقرہ صرف کر رہا ہوں۔ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے بلوائی، بازار کا ہنگامہ اور شور، ایسے میں کچھ آیتیں رسیوں میں بندھی ابن زیاد ملعون نے اپنی زبان نجس و ناپاک کو حرکت دی، شان رسالت میں کچھ گستاخانہ کلمات کہے، فقرہ صرف ہے۔ امامت کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو جلال آیا، واہ 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 واہ، سید سجاد کے ہوتے ہوئے زینب کبریٰ کو جلال آیا، امامت کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو غیر آیا۔ آواز دی عمر جانا کے بیٹے اختیار، یہ لہجہ ابو طالب کا ہے، گھر ہو یا بازار کمزور نہیں پڑتا۔ عمر جانا کے بیٹے اپنی زبان بند کر، دنیا نے قیدیوں کو کسی ملک کے قیدی کو اس لہجے میں بولتے دیکھا؟ واہ واہ میری آقازادی، سلام ہو غلاموں کا آپ پر۔ عمر جانا کے بیٹے اپنی زبان بند کر، علی کی بیٹی بولے گی، کیسا لگا؟ علی کی بیٹی بولے گی، گھبرا گیا، حاکم وہ ہے، اسیر یہ ہیں، مگر حکم یہ دے رہے ہیں، تابعداری وہ کر رہا ہے۔ عمر جانا کے بیٹے اپنی زبان بند کر، زبان روکی، پھر کہا عمر جانا کے پسر ذرا ان بازاریوں سے کہہ اپنی آوازوں کو بند کرے، میں بولوں گی۔ اس نے اشارہ کیا، بازار کا شور گہرے سناٹے میں بدل گیا، خاموشی اور بلا کی خاموشی، سناٹا اور بھیانک سناٹا، ایسا گہرا سناٹا کہ مثال کیا دوں، مولا کا شاعر ہوں، یوں سمجھیے جیسے تالاب کے ٹھہرے ہوئے پانی میں جبکہ ہوا بھی نہ چل رہی ہو، کوئی بچہ ایک کنکری پھینک دے اور دور تک ابھرتی ہوئی لہریں اس کنکری کے ہونے کا پتہ دیں۔ یہی عالم اس بازار کا ہے، ایسے گہرے سناٹے اور بھیانک خاموشی میں کچھ اونٹ بھی تھے جن کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی تھیں، جب وہ اپنی گردنیں ہلاتے تھے تو گھنٹیوں کی صدائیں محیط بازار ہوتی تھی۔ علی کی بیٹی نے کہا عمر جانا کے پسر ذرا ان اونٹوں سے کہہ کہ اپنی گردنوں کو ساکت کر لیں۔ ابن زیاد ملعون نے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا مگر اے علی کی بیٹی یہ میرے بس میں کہاں، اے علی کی بیٹی یہ میرے بس میں کہاں۔ زینب کبریٰ نے کہا تو اپنی اوقات کو پہچان،
جہاں سے تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا اختیار شروع۔ جہاں پر تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا اختیار شروع ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے ہلکا سا اشارہ کیا۔ جس اونٹ کی گردن جس پوزیشن میں تھی جو ذرا سی ہلی ہو، یہ حیوانوں پر حکم چلانا اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب سمجھے زینب کبریٰ کا لقب کیوں ہے عالم غیر محمد۔ زینب اس بی بی کو کہتے ہیں جو رسیوں سے اپنے بازوؤں پر کربلا لکھوا کے آئی۔ زینب اس رابعہ کو کہتی جس نے اپنی پشت پر مقتل حسین تازیانوں سے لکھوا۔ پوچھتے ہو کربلا کہاں رہتی ہے؟ زینب کے آنسوؤں میں رہتی ہے۔ زینب کے دل و دماغ میں رہتی ہے کربلا، کیونکہ زینب نے کربلا دیکھی ہے۔ زینب نے اپنا گھر اجڑتا دیکھا۔ عجیب فرمائش کی ہے، کیا کہوں؟ بڑا حوصلہ چاہیے پڑھنے کے لیے، مگر کوشش کرتا ہوں کہ دو جملے دونوں فرمائشوں کے پورے کر دوں۔ پہلی فرمائش یہ ہے کہ علی کی بیٹی مدینے سے کی شام سے چلی تھی، اور دوسری فرمائش یہ ہے کہ حسین مقتل میں کیسے مارے گئے۔ یہ دونوں فرمائشیں ایسی ہیں جنہیں یا سید سجاد بیان کر سکتے ہیں یا خود علی کی بیٹی جو ٹیلے پر کھڑی بھی چلا رہی تھی، او پسر صاحب تیرا باجایا سپاہ مراد۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا۔ ایک راوی ہے حضور سنان، اس سنان روایت کرتا ہے، دھیرے دھیرے پڑھتا چلوں گا تاکہ چاہنے والے روتے رہیں۔ سنان کہتا ہے میں مدینے گیا تو مجھے لگا جیسے شہر مدینہ میں کوئی رونق ہی نہ ہو، تمام شہر ویراں ویراں لگا، لٹا لٹا لگا۔ میں نے کہا یہ تو مدینۃ الرسول ہے، یہ تو شہر رسول اللہ ہے، یہاں اداسیاں کیوں؟ لوگوں نے کہا جو مدینے کی رونق ہے وہ مدینے سے جا رہا ہے۔ کہتا ہے میں قریب گیا تو میں نے دیکھا بھیڑ لگی تھی، میں بھی جا کے بھیڑ میں کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کرسیاں لگی ہیں۔ دیکھیے گا میری سنان کہتا ہے میں جب بھیڑ میں گیا تو میں نے دیکھا
کہ حسین خوبرو جوان کمر میں تلواریں حمایل کیے کبھی بیت الشرف میں جاتے ہیں کبھی برآمد ہوتے ہیں۔ وہ کہتا میں نے دیکھا ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، کرسی پر ایک نورانی چہرے کے بزرگ بیٹھے ہیں، دونوں جانب کچھ حسین و خوبرو جوان ہیں جو بالکل ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ہماریاں ہیں جن پر سیاہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں دروازہ کھلا، ایک بی بی نکلی، ان میں سے کوئی جوان دوڑا، اس نے بی بی کا بازو پکڑا اور لے جا کے محمل میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کوئی بی بی نکلی، پھر کوئی جوان گیا، اس نے لے جا کے محمل میں بٹھا دیا، پھر کوئی بی بی، پھر کوئی جوان۔ کہتا یہی ہوتا رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ اب جو دروازہ کھلا تو ہلچل ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ اب تک جب بھی کوئی بی بی آتی تھی کوئی جوان جا کے بٹھا دیتا تھا، مگر یہ جو کرسی پر بیٹھے تھے یہ نہ اٹھتے تھے، لیکن اب جو بی بی نکلی تو کہتا ہے میں نے دیکھا تو جوان ایک ساتھ دوڑے، ایک کوئی 18 برس کا ہوگا، ایک کوئی 32 سال کا ہوگا۔ 18 برس والے نے محمل کا پردہ پکڑا، 32 برس والا کو زانو ہو کے خاک پہ بیٹھا۔ یہ جو کرسی پہ بیٹھے تھے یہ آگے بڑھے، انہوں نے بی بی کا بازو پکڑا، بی بی آگے بڑھی، اس جوان کے زانو پہ پاؤں رکھا، انہوں نے بازو پکڑ کے سوار کرایا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ جوان جو پردہ پکڑے ہیں یہ کون ہے؟ آواز علی اکبر، یہ جو خاک پہ بیٹھا کون؟ عباس دلاور۔ کہ یہ جنہوں نے بازو پکڑا یہ کون؟ کہ یہی تو حسین غرے۔ آوازیں بلند ہو گئی، خوب رو لیے، خوب تڑپے، خوب پرسا دیا۔ زینب کو سوار کیا، دیکھے میری طرف، تو زینب کیسے سوار ہوئی؟ بتاؤ نوجوانوں، بہنیں ہیں نا، معاف کیجئے گا دل پر چوٹ لگ جائے، لیکن کیا کروں، انہیں بھی تو منہ دکھانا ہے۔ کیسے سوار ہوئی؟ ایک بھائی نے بازو پکڑا، ایک بھتیجے نے پردہ سنبھالا، ایک بھائی کے زانو پر پاؤں سوار ہوئی۔ زینب چلے، محمل کا پردہ ہٹایا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رک جاؤ اسے۔ پھر تھوڑی دیر بعد چلے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رک جاؤ اسے۔ تیسری بار چلے، بہنا دیر ہوتی ہے، رک جاؤ۔ کہ بہنا بار بار کہتی ہو رک جاؤ، وجہ کیا ہے؟ زینب نے کہا بھیا تمہیں پردیس لے کے چل رہی ہوں، میں بار بار دیکھتی ہوں مجھے میرا عباس نظر نہیں آتا، جب تک عباس نہ آ جائے میں تمہیں مدینے سے لے کے نہیں نکل سکتی۔ زینب عباس ہے کا کہاں ہے؟ تو انگلیاں اٹھائی کا دیکھو، اب تو دیکھا کیا دیکھا، مدینے کے باہر عباس رستے پر کھڑے ہوئے ہر آنے والے سے کہہ رہے رستے بدل دو، واپس پلٹ جاؤ، علی کی بیٹیاں، نبی کی نوازیاں، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، نبی کی نوازیاں آ رہی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی 11 محرم کو جب زینب چلی فرات کی طرف دیکھ کے کہا اٹھ کے دیکھو کیا اسی
شان سے مدینے سے لائے تھے. کیا روئے کیا پردے تمام کر دی مجلس. بس ایک چھوٹا سا منظر، ایک چھوٹا سا منظر. مجلس تمام ہے، شہادت نہ پڑھ پاؤں گا، نہ آپ سن پائیں گے. آپ جیسے کمزور دل کے لوگ مولا کے نام پر بھڑک جاتے ہیں. آپ کہاں سن پائیں گے کہ شمر ملعون سینے پر کیسے سوار ہو. آپ کہاں سن پائیں گے گلے کی رگیں کتنی سوکھی تھی. آپ کہاں سن پائیں گے کتنے نیزے جگر میں اترے تھے. آپ کہاں سن پائیں گے کیسے لہو میں نہائے تھے. میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا. امام آئے، آؤ مولا آؤ آؤ. کربلا رستہ دیکھتی ہے، کب آؤ گے. اس بار پھر خط ہی لکھ کے رہ گئے، تم نہ آئے. آ جاؤ حضرت، اب دنیا ظلم و جور سے پر ہونے کو ہے. سن لیجئے مجلس کو تمام کروں سوگوارو. نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس حسین. کڑیل جوان سینے سے برچھی کھینچ چکے، 32 برس کے بازو کلیجے سے لگا چکے، 6 مہینے کی گردن سے تیر ہرملا پھینک چکے، اصغر کے لہو کو چہرے پر مل چکے، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو لا چکے. اب کوئی نہیں ہے، اب حسین اکیلے حسین خیمے میں آئے. یا زینب ام کلثوم یا رقیہ رباب و یا سکینہ علیکن من السلام. تم پر حسین کا سلام ہو. علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے کہ 2 رخصتیں بڑی دردناک تھیں، ایک اکبر کی رخصت، ایک حسین غریب کی رخصت. ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. بیویاں الوداع الوداع، رونے میں کمی نہ کیجیے گا. الوداع الوداع. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں بھی کچھ دیر سے دور سے دیکھ رہا تھا، میں نے عجب منظر دیکھا. خیمہ سرکار کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. کوئی بی بی تھی جو دوڑ کے دامن پکڑ لیتی. نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ. روایت پڑھ دی، سننے والوں نے سن لیا، کچھ سوچا کچھ غور کیا. زینب روکتی، بازوؤں کو پکڑتی. ام کلثوم روکتی، بازوؤں کو پکڑتی. ام لیلا روکتی، قدموں کو پکڑتی. اس کا مطلب یہ کوئی ایسی بیوی ہے جس کا قد اتنا چھوٹا ہے، دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا اے میرے بابا مجھے جنگل میں اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ. کیا روتے ہیں آپ، کیا بلکتے آئے. حسین آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، پیڑ لگائی. گھوڑا آگے نہ بڑھا. دیکھیں میری طرف مولا کے چاہنے والوں، تاکہ مجلس کو تمام کروں. گھوڑا آگے نہ بڑھا. حسین نے کہا اے اسپِ باوفا، میں جانتا ہوں تو بھی بھوکا ہے،
تو بھی پیاسا ہے مگر بس یہ آخری سفر ہے. اب حسین لوٹ کے نہ آئے. ذوالجناح بے زبان ہے مگر سر کو اٹھایا, قدموں کی طرف اشارہ کیا. فرزند رسول ذرا دیکھیں تو صحیح. اب جو دیکھا گھوڑے کے سموں سے مظلومہ بیٹی لکھتی بھی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. ارے میں سویرے سے دیکھ رہی ہوں جو گیا پلٹ کے نہ آیا. آئے درد حسین, وہی روایت وہی جملے مگر ہر بار کلیجے کٹ جاتے ہیں. حسین اترے, بیٹی کو جدا کیا, کلیجے سے لگا کے بولے سکینہ جان بابا کو جانے دو بیٹی. بابا جاؤ مگر اتنا سنتے جاؤ, نیند آئے گی. آئے حسین, نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو کیا بیٹھ گئی میرنیس, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. حسین چلے, مقتل میں آئے, ذوالفقار کھینچی. ظالموں میرے اکبر کا جگر چھیڑ ڈالا, میرے عباس کے بازو کاٹ ڈالے, میرے قاسم کو گھوڑوں سے روٹ ڈالا, میرے اصغر کا گلا چھیڑ دیا. اب کہاں بھاگتے ہو؟ اکبر یہ حملہ تمہاری طرف سے, عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے. اتنے میں آواز آئی, تیروں پر تیر کھا چکے بس ہے حسین بس, زخموں پر زخم پا چکے بس ہے حسین بس, لاشوں پر لاش اٹھا چکے بس. ارے ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس, سر کو جھکا دو خنجر میدان کے لیے. ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. حسین نے چلتی ہوئی ذوالفقار کو روکا, لہو کو پوچھا, نیام میں رکھا, فوجیں سمٹی. دیکھے میری طرف نینوا کا مسافر, فوجیں سمٹی. یہ برچھی چلی حسین کے جگر پر لگا, ابھی سنبھل نہ پائے تھے. یہ نیزہ چلا حسین کے پہلو پر لگا, ابھی سنبھل نہ پائے تھے. یہ خنجر چلا حسین کے دل پر لگا, یہ تیر چلا حسین کے ماتھے پر لگا, یہ پتھر چلا حسین کے دانتوں پر لگا. زہرا کا لال پشت فرس پر جھوم رہا ہے, گھوڑے کی گردن میں بانہیں ڈالی, آہستہ آہستہ کہنے لگے اماں اماں میری اماں. آواز زہرا آئی, آجا میرے لال, آجا آجا میرے حسین. حسین گھوڑے سے گرے, شمر کا کند خنجر چلا, 1 سے 1.5 منٹ میں تمام کر دی مجلس. ادرکم اللہ, واہ مظلومہ, واہ شہیدہ, واہ غربتا, واہ مصیبتا. کند خنجر چلا, پیاسے کا گلا کٹا, منادی کی ندا ہوئی, الا قتل الحسین لا بے کربلا. ذوالجناح بے زبان ہے مگر سوچ رہا ہے خیمے میں جا کے کیسے بتاؤں حسین نہ رہے. ایک مرتبہ پیشانی کو جھکایا, خون حسین سے پیشانی کو رنگا, خیمے کی طرف دوڑا,
در خیمہ پا کے ہی نہیں آیا، آواز رہوار سن کے 4 برس والی بیوی خیمے سے نکل کے آئی، ذوالجلال کو دیکھا، اے میرے بابا کا ذوالجلال، تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تیری کٹی ہوئی بانگیں بتاتی ہیں میرا بابا مارا گیا، تیری ڈلی ہوئی سین بتاتی ہے میرا بابا مارا گیا، تیرے ماتھے کا لہو بتاتا ہے میرا بابا مارا گیا، مجھے تو صرف اتنا بتا دے، ارے وقت زیبا میرے پیاسے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا زیبا کر دیا؟ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام الہی اس عبادت کو قبول فرما توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما معبود ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ جو غم حسین سے دور کرے اس کے آنے سے پہلے ہمیں موت دے دیں پروردگارہ تمام شرکائے مجلس کی شرعی حاجتوں کو پورا کرنا جو بے زر ہوں انہیں زر دے دے جو بے گھر ہوں انہیں گھر دے دے جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد دے دے جو بچے تعلیم پا رہے ہیں ان کا مستقبل نور علم سے منور فرما دے جو بیٹیاں شعور کو پہنچ گئی ہیں انہیں ان کے مطابق کفو عطا فرما دے تمام علماء حقہ شعراء حقہ خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما مرحوم و مغفور مرحوم کے درجات کو بلند فرما ان کے وارثوں کو صبر عطا فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم کرنا گزارش سورت فاتحہ برائے ایصال ثواب مرحوم حسن میاں صاحب ابن منظور حسین صاحب